فرمایا والذین آمنو، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، اشد حبا للہ، وہ اللہ سے بڑا پیار کرتے ہیں. جو ایمان لے کر آئے وہ اللہ سے بڑا ہی پیار کرتے ہیں. اشدو کا معنی ہوتا ہے انتہائی زیادہ پیار کرنا، سخت پیار کرنا، بہت ہی زیادہ پیار کرنا. رب کہتا ہے جو ایمان لے آئے وہ اللہ سے بہت ہی پیار کرتے ہیں. اور کیوں نہ پیار ہو، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو. ایمان یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو، اللہ سے پیار کرو، اس کے محبوب سے پیار کرو، اللہ سے محبت کرو، اس کے محبوب سے محبت کرو. اسی چیز کا نام ایمان ہے. اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ، آپ نے کو بند کر دیں، آپ نے احیاء العلوم کے اندر لکھا، فرمایا شروع سے لے کر اب تک تمام مسلمانوں کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ اللہ سے محبت کرنا فرض ہے، رب سے محبت کرنا فرض ہے. کیونکہ جنہوں نے محبت کی، جنہوں نے اللہ سے پیار کر لیا، جنہوں نے رب سے محبت کی چاشنی کو اپنا لیا، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے محبت کی لذت کو پا لیا، جنہوں نے رب کی محبت کی مٹھاس پا لی، پھر وہ کہتے ہیں جیسے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدۃ الزاہدہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت امام حسن فرماتے ہیں میری امی جان نماز عشاء کے بعد آپ راد و وظائف سے فارغ ہو کر 2 رکعت نماز نفل شروع کرتی اور ختم ہونے سے پہلے فجر کا ٹائم شروع ہو جاتا، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی مالک و مولا کوئی اتنی لمبی رات تو بنا، تیری بندی دل کھول کر تیری بارگاہ میں سجدہ تو کر سکے. یعنی انہوں نے اس محبت کو حاصل کیا، انہوں نے اس لذت کی مٹھاس پائی کہ رب کی محبت کیا ہے، رب کی محبت کی مٹھاس کیا ہے. اور مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کے پاؤں میں تیر لگ جاتا ہے، جب نکالنے کے لیے اس وقت کے حکیم کو بلایا جاتا ہے، ڈاکٹر کو بلایا جاتا ہے، تیر نکالا جاتا ہے، سخت تکلیف ہوتی ہے. میرے مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں لوگوں میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، اور جب میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاؤں ادھر سے تم تیر نکال لینا. آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، آپ کا تیر نکال لیا گیا، آپ کو تکلیف تک نہ ہوئی. نماز مکمل کرنے کے بعد لوگوں نے پوچھا یا سیدی پہلے تو آپ کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی، لیکن جب نماز میں کھڑے ہوئے اور آپ کا نماز کی حالت میں تیر نکال لیا گیا آپ کو تکلیف کیوں نہ ہوئی؟ فرمایا کیونکہ میں رب سے تعلق جوڑ لیا تھا، میں نے اپنے رب سے نسبت جوڑ لی تھی، میں نے اپنے رب کی محبت میں ڈوب چکا تھا. اس محبت میں ڈوبی ہوئی حالت میں جب تیر کھینچا گیا تو کوئی تکلیف ہی نہ ہو، کوئی تکلیف ہی نہ ہوئی، کیونکہ ان لوگوں نے رب سے محبت کی چاشنی کو اپنایا، رب کی محبت کو حاصل کیا، وہ لذت کو اپنایا. ہم اس لذت سے دور ہیں. اس لذت کی وجہ سے مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی جو کریم فرمایا کرتے جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں تو فرماتے میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے.
جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو فرماتے میں قرآن اٹھا لیتا ہوں، میں قرآن اٹھا لیتا ہوں۔ یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ سوچ، یہ فکر، یہ تب ملتی ہے جب وہاں سے کنیکشن جڑ جائے، جب تعلق جڑ جائے، اس محبت کی چاشنی مل جائے۔ اور جب اس محبت کی چاشنی نہ ہو تو ان بندے کو نماز پڑھتے ہوئے بوجھ محسوس ہوتا ہے، پھر نماز پڑھنے کا بھی دل نہیں کرتا، پھر مسجد میں آتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ میں مسجد میں جاؤں کیسے، پھر نماز کے لیے جی نہیں بھرتا چاہتا، پھر فجر میں اٹھنے کے لیے دل نہیں بھرتا، جرات بندہ نہیں کرتا کہ فجر میں اٹھ بیٹھوں، پھر کئی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں کہ ادھر سے رب کی رحمت سے ہمارا کنیکشن نہیں جڑا، رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو کی مٹھاس کو ہم نے پایا نہیں، اس لذت کو حاصل نہیں کیا۔ ہم کیا ہے؟ دنیا کی محبت میں گرے ہوئے لوگ، ہم مال و دولت کے اندر ڈوبے ہوئے لوگ، حرص کے اندر ڈوبے ہوئے لوگ، ہمارا صبح سے لے کر شام تک میں ہوں یا آپ، ہم میں سے ہر ایک کا یہی حال ہے، مال مال مال، حل من مزید، حل من مزید، اور آ جائے اور آ جائے اور آ جائے۔ ہم اس رب تبارک و تعالی سے ہم نے جو اس کی رحمت سے ہمارا ایک تعلق، ہم کبھی سوچے نا یار وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا رازق ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور پیدا کر کے فرماتا لوگوں میں تمہاری شفیق ماں سے بھی 70 گنا زیادہ شفیق ہوں، میں تمہاری شفیق ماں سے بھی 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں۔ وہ رب اعلان کرتا ہے کہ میں 70 گنا ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں تم سے، 70 گنا زیادہ پیار۔ وہ خالق، ہم اس کی مخلوق ہیں، وہ ہمارا معبود ہے، ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا الہ ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اور ہم یہ پیشانی، اگر انسان، امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں یار علوم میں کہ انسان کی سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے تلووں تک انسان کا سب سے معزز حصہ وہ پیشانی ہے، معزز حصہ پیشانی ہے۔ پیشانی بندہ کسی کے سامنے نہیں جھکاتا، کسی کے سامنے نہیں جھکاتا، اور یہی وجہ ہے کہ خدا کے علاوہ پیشانی کسی کے سامنے جھکانا حرام ہے۔ عبادت کی نیت سے جھکائے گا تو کفر ہے۔ یہ پیشانی اتنی معزز چیز ہے کہ یہ پیشانی ہم صرف اپنے رب کی بارگاہ میں جھکاتے ہیں۔ دیکھو اس رب سے ہمارا تعلق کیسا ہے، اس رب سے ہمارا رشتہ کتنا کلوز ہے، کتنا کلوز رشتہ ہے۔ ہم دنیا کی ہر محبت دل میں ڈالنے کے لیے بھاگے دورے پڑتے ہیں، اپنے رب سے ہمارا تعلق کتنا دور ہو گیا۔ اپنے رب کی محبت اور اپنے رب کی رحمت سے ہم کتنے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ داتا علی اجمیری رحمت اللہ علیہ، آپ کی کشف المحجوب شریف، آپ نے اس میں حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ لکھا۔ داتا علی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی کبھی کشف المحجوب پڑھی ہے؟ داتا صاحب کو ہم نے صرف سلام کے لیے رکھا ہوا ہے کہ داتا لوٹ جائیں گے، داتا حضور سلام کے لیے آئیں، حاضر ہو کر آ جائیں گے جی، ہماری ساری محبتوں کا ادا ہو گیا۔ کبھی داتا حضور کی کشف المحجوب پڑھیے، یہ اللہ نے میرے داتا حضور کی کشف المحجوب کو ایک کمال عطا فرمایا ہے۔ آپ داتا حضور کی کشف المحجوب پڑھیں گے آپ کو ایسے لگے گا جیسے داتا حضور مجھ سے باتیں کر رہے ہیں، مجھ سے باتیں کر رہے ہیں۔ آپ کے دل کے، آپ کے اندر کا چور پکڑے گی کشف المحجوب، آپ سے گویا وہ باتیں کر رہی ہے، آپ کو سمجھا رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک، داتا علی اجمیری لکھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مبارک وقت کے بہت بڑے ولی، آپ ابتدا کے اندر
ابھی اس لین میں نہیں آئے تھے، توبہ نہیں کی تھی، نوجوان تھے، ایک عورت کی محبت میں گرفتار ہو گئے، روزانہ ہی اس عورت کے پاس جاتے اس سے ملاقات کرنے کے لیے۔ ایک رات ایسی آئی، جب رب ہدایت دیتا نا تو بہانے بھی ڈال دیتا ہے۔ ایک رات ایسی آئی، عشاء کے بعد گئے، فجر تک بیٹھے رہے، عورت باہر نہ آئی۔ اذانوں کا ٹائم ہوا تو کچھ سیکنڈ کے لیے عورت باہر آئی، کہتی ہے کہ آج میں مصروف ہوں، آج تجھے میں مل نہیں سکتی، لہذا جاؤ کل ملاقات ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ اس عورت کے گھر سے نکلے، آگے بڑھے، آپ کو ٹھوکر لگی، ٹھوکر لگی، ٹھوکر پاؤں پہ لگی، اثر دماغ پہ ہوا، اور کہنے لگے عبداللہ تو ساری رات ایک عورت کے چکر میں اس کے گھر کے باہر کھڑا رہا، اور آخر میں تجھے عورت نے کیا دیا؟ دو جملے کہ میں تجھے نہیں مل سکتی، کل ملنا، اور کہتے ہیں عبداللہ اگر یہی ساری رات تو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا، رب تجھے کیا مقام دیتا؟ رب تجھے مقام کیا دیتا؟ رب اپنی رحمتوں کی کیسی چھما چھم بارشیں تجھ پہ نازل کرتا۔ داتا جی اجمیری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں ان کے اس جملوں نے اور عبداللہ بن مبارک کے اس احساس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ولایت کا اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ یہ چند سیکنڈ لگتے ہیں رب کی رحمت سے تعلق جوڑنے میں، چند سیکنڈ کنیکشن جڑنے میں چند سیکنڈ لگتے ہیں۔ دنیا میں گھرے ہوئے تھے حضرت عبداللہ بن مبارک، لیکن جب کنیکشن جڑنے کے لیے آیا ایک دل میں احساس پیدا ہوا، کنیکشن جڑ گیا، رب نے سب کچھ عطا فرما دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی، آپ کی امت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی، عرض کرنے لگی ہے موسیٰ علیہ السلام بارش نہیں آ رہی، آئیے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں۔ پہنچے کہاں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ساری قوم کو لے کر ایک میدان میں آ گئے۔ سنیے گا، بڑے غور سے سنیے گا، آئے اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اے اللہ تیرے بندے پیاسے ہیں، جانور پیاسے ہیں، فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، کہاں سالی پڑ گئی، اے اللہ پانی نہیں ہے، بارش عطا فرما۔ دعا کرنے والے کون ہیں؟ بولیے، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کلیم اللہ ہے، جلیل القدر نبی ہے۔ آگے سے جواب پتہ کیا آتا ہے؟ میرے رب نے ارشاد فرمایا موسیٰ یہ جو تیری قوم والے موجود ہیں نا، ان قوم والوں میں ایک ایسا گناہگار ہے جس نے 40 سال تک میری نافرمانی کی۔ کتنی؟ 40 سال تک میری نافرمانی کی۔ میں یہاں ٹھہر کے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں، ہمارے تو محلے بھرے پڑے ہیں جہاں 40 سال نافرمانی کرنے والے موجود ہیں، ہمارے تو علاقے بھرے پڑے ہیں، ہم نے تو اپنی ساری زندگی اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں گزار دی۔ وہاں تو ایک 40 سال نافرمانی کرنے والا تھا، رب نے ساری قوم کی دعا قبول نہیں کی اور بارش نہ عطا فرمائی۔ یہاں تو گھر گھر میں 40 سال نافرمانی کرنے والے موجود ہیں، ساری زندگی نافرمانی کرنے والے موجود ہیں، پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں مہنگائی کیوں آ گئی، یہ مصیبت کیوں آ گئی، وہ مصیبت کیوں آ گئی۔ ہم نے اپنی رب کی رحمت سے ہمارا کنیکشن کہاں جڑا ہے؟ ہم تو اپنی رب کی رحمت سے بڑے دور ہیں۔ ہم نے اپنے رب کو پکارا کب ہے؟ اس سے جڑنے کی کوشش کب کی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، اے میری قوم والو، تمہارے اندر ایک ایسا بندہ ہے جس نے 40 سال تک اللہ کی نافرمانی کی ہے، وہ اس مجمع سے نکل جائے،
اللہ بارش عطا فرما دے گا۔ اب ان قوم والوں میں بھی پتا تھا نا کہ اس بندے کو بھی پتا تھا کہ میں ہی گناہ گار ہوں، میں نے ہی گناہ کیے ہیں۔ اب وہ دل ہی دل میں اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگا مولا آج تم مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم والوں کے سامنے رسوا نہ کر، میں تجھ سے تیری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں آئندہ کے بعد گناہ نہیں کروں گا۔ اب اس نے دل ہی دل میں یہ باتیں کی، یہی دیر گزری بارش آ گئی۔ کیا آ گئی؟ بارش آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک و مولا بندہ تو نکلا نہیں، بارش پہلے آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ جس بندے کی وجہ سے پہلے بارش نہیں دے رہا تھا اسی کی وجہ سے میں نے بارش عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتہ کیا کہا؟ اے اللہ بڑا خوش نصیب بندہ ہے، میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، مجھے دکھا تو صحیح وہ کون سا بندہ ہے جس کی 40 سال گناہ کرنے کے بعد بھی تو نے اپنی بارگاہ میں اس کی توبہ کو قبول کیا۔ اے اللہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے، خدا کی قسم ہم اپنی جان سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا خدا ہماری جانوں سے پیار کرتا ہے۔ رب فرماتا ہے موسیٰ جب میں اپنے بندے پہ غضبناک تھا میں نے اس وقت اس کو رسوا نہیں کیا، اب تو میرے بندے سے میری صلح ہو گئی ہے، اب میں کیسے اس کو رسوا کروں، اب کیسے رسوا کروں؟ مجھے بتائیے یہ دل میں توبہ کرتے کرتے کتنی دیر گزری؟ یا زبان سے بھی توبہ نہیں کی اس نے، ابھی تو اپنے رب سے دل سے تعلق جوڑنے کی کوشش کی، اور رب بندہ بڑے صحیح آگے رب کہتا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے گناہ گار بندو غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی، آ جاؤ میری رحمت میں، آ جاؤ میرے دربار میں، معافی تو مانگو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اپنے رب کی رحمت کے قریب ہوئیے، وہ رب اپنے بندے سے بڑا پیار کرتا ہے، بڑا پیار کرتا ہے، بڑا ہی پیار کرتا ہے، خالی بس دل سے پکارے صحیح رب کو، دل سے پکارے صحیح۔ آپ نے نام سنا ہوگا ایک ہلاکو بادشاہ گزرا ہے، ہلاکو خان، بڑا ہی ظالم بادشاہ تھا، بڑا ہی جابر بادشاہ، اس کو کہتے ہیں خون کے ساتھ کھیلنے کی عادت تھی۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا گیا، یہ نا ایک دن بازار میں آ گیا، بازار میں آ کے نا اس نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ سارے مردوں عورتوں بچوں بچیوں کو لائن میں کھڑا کر دو۔ ظالم بادشاہ تھا، حکم کی تعمیل ہوئی، مردوں کو عورتوں کو بچوں کو بچیوں کو سب کو لائنوں میں کھڑا کیا گیا، 3 لائنیں بن گئی۔ اب اس نے نا خون سے کھیلنے کی اس کو عادت تھی، اس نے گردن اڑانا شروع کی، سر عام قتل کرنا شروع کیا، پہلے کی گردن اڑائی، دوسرے کی گردن اڑائی، چلتے 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 پہلی لائن کے آخر میں ایک بابا کھڑا تھا، اور بابا واقعی بابا تھا، صرف اس کی سفید داڑھی نہیں تھی بلکہ داڑھی کے ساتھ بھی بابا تھا، اور اللہ کے تعلق کے ساتھ بھی وہ بابا تھا، رب کے تعلق سے بھی وہ بابا تھا، نیکیوں میں بھی وہ بابا تھا۔ آخر میں چلتے چلتے وہ بابے تک پہنچا نا، تو بابے سے پہلے کی گردن اڑائی تو بابا پیچھے چلا گیا۔ اب ہلاکو خان پتہ کیا کہتا ہے؟ چل بابا بھاگ، کہاں تک بھاگتا ہے؟ اب اس نے دوسری لائن میں گردن کاٹنا شروع کی، چلتے چلتے دوسری لائن کی آخر میں بابا کھڑا تھا، وہاں تک پہنچا تو بابا تیسری لائن میں چلا گیا۔ وہ کہتا بابا بھاگ، کہاں تک بھاگے گا؟ تیسری لائن اس نے قتل کرنا شروع کیے، سب تیسری لائن تھی 3 لائنیں، آخر میں بابا کھڑا تھا۔ جب اس نے سیکنڈ لاس کو قتل کر لیا نا، بابے تک پہنچا، بابے کو کہتا ہے قریب آ، بابا قریب آیا، بابے کو کہتا ہے بابا میں نے تو یہ دیکھ لیا تھا، جب تو دوسری لائن میں گیا تو میں نے کہا چلو دیکھتا ہوں بابا کہاں تک بھاگتا ہے۔
میں نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا. پھر تو تیسری لائن میں آیا, میں نے کہا چلو دیکھتا ہوں کہاں تک بھاگتا ہے. میں نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا. اب سنیے گا, اب وہ اپنے گھمنڈ کے اندر کہتا ہے بابا اب بتا تجھے کون بچائے گا. کہتے ہیں وہ نا لیمبو کے ساتھ کھیل رہا تھا, ایک ہاتھ میں اس کا لیمبو تھا, ایسے اٹھاتا ہوا میں اچھالتا, دوسرے ہاتھ سے پکڑتا تھا, پھر یہ لیمبو اچھالتا, پہلے ہاتھ سے پکڑتا, یہی کھیل رہا تھا لیمبو کے ساتھ. کہتا بابا بتا تجھے کون بچائے گا. بابا نے کہا مجھے میرا اللہ بچائے گا. سبحان اللہ. کیا کہتا ہے؟ لیکن اس نے ایسے نہیں کہا تھا جیسے ہم کہتے ہیں, اس نے یقین کے ساتھ کہا تھا. خدا کی قسم کبھی مشکل وقت میں اپنے رب پر یقین کر کے یہ کہہ کے دیکھو میرا رب مجھے اس مشکل سے نکالے گا. آپ کبھی یقین تو کریں اپنے رب پر بلیو تو کریں, پختہ یقین کریں. ہمارا یقین کمزور ہے, وہاں کوئی کمی نہیں ہے. اپنے رب کو پکارنے کے اندر بھی ہمارا یقین کمزور ہے. اس کمزور یقین کی وجہ سے ہم اپنے رب کی رحمت سے دور ہیں. جب اس بابے کو کہا ہلاکو خان نے کون بچائے گا تجھے, بابا کہتا ہے مجھے میرا رب بچائے گا. کہتے ہیں اس نے جب رب کا نام سنا نا, اللہ کا نام سنا, تو لیمبو غصے کی وجہ سے لیمبو تھوڑا زیادہ اچھال دیا, زیادہ اچھالا, ہاتھ لمبا کیا, لیمبو کو پکنے لگا, وہ ان بیلنس ہو گیا. گھوڑے کی طرف, ایک گھوڑے پر بیٹھا تھا نا, ایک طرف جھک گیا, اس کے ہاتھ میں رسی تھی, رسی کھینچی گئی. جیسے کھینچی رسی گھوڑا بھاگ پڑا, گھوڑا بھاگا, گھوڑا تیزی کے ساتھ بھاگا. کہتے ہیں آگے پتھر پڑے تھے, ہلاکو خان کا سر لگا پتھروں کے اندر, کچلا گیا, وہیں مارا گیا, قتل ہو گیا. وہیں اس کی لاش پڑی تھی, اور جس نے کہا تھا مجھے میرا اللہ بچائے گا وہ مسکراتا کھڑا تھا, مسکراتے کھڑا تھا. کبھی دل سے کہیں تو صحیح, اللہ کو پکار کے تو دیکھیں. ہمارا اعتقاد کمزور ہے, ہمارا اعتقاد کمزور ہے. میں آپ سے پوچھوں مشکل کون دور کرتا ہے, آپ کہو گے اللہ. کون دور کرتا ہے؟ بیماری کون دور کرتا ہے؟ مصیبت کون دور کرتا ہے؟ او بھائی یہ سب کچھ دور رب کرتا ہے. ہم دنیا والوں کے ہاتھ کیوں پھیلاتے ہیں؟ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں, مجھے بتائیے, میں بھی بیمار ہوتا ہوں, آپ بھی بیمار ہوتے ہیں, میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں, آپ اپنے آپ سے پوچھئے کہ یار میں بیمار ہوا, ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے کیا میں نے اپنے رب سے دعا مانگی؟ اپنے رب کو پکارا اے اللہ مجھے شفا دے دے؟ او بھائی شفا دینے والا تو رب ہے. ہم جا ڈاکٹر کے پاس رہے ہیں, ٹھیک ہے علاج سنت ہے, لیکن اپنے رب سے بھی تو کوئی تعلق ہے ہمارا. وہ رب طبیبوں کا طبیب ہے. خدا کی قسم سارے کے سارے دنیا کے ڈاکٹر بھی اللہ کے محتاج ہیں. اپنے رب پر یقین کرتے ہوئے اپنے رب کے آگے ہاتھ تو پھیلائیں, ہاتھ تو پھیلائیں. بابا فرید رحمت اللہ علیہ یہ مجاہدے کر رہے تھے. آپ کو پتا جب بزرگ ہمارے جو ہے مجاہدے کرتے تھے, یہ کہ علیحدہ لائن ہے, علیحدہ موضوع ہے بہرحال. اب مجاہدے کر رہے تھے, پانی کی طلب ہوئی, پانی کی پیاس لگی, تو آپ نے اپنے نفس کو کہا اے نفس آج میں تجھے پانی نہیں پلاؤں گا. پھر آگے چلے, عبادت میں لگے رہے عبادت میں, یہاں تک کہ بابا فرید خود فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آیا کہ اب اگر پانی نہیں پیتا تو موت آ جائے گی. کہتے ہیں پھر میں نے پانی تلاش کیا, پانی تلاش کرتے کرتے میں نے ایک کنواں پایا, کنواں ملا. تو میں نے دور سے دیکھا تو اس کے اوپر نہ ڈول تھا نہ رسی تھی. میں نے کہا فرید کنواں تو ملا لیکن ڈول اور رسی نہیں ہے. کہتے ہیں میں قریب گیا تو واقعی ڈول رسی بھی نہیں تھی اور پانی بھی نیچے تھا, پانی بھی نیچے تھا. بابا فرید کہتے ہیں میں نے کہا چلیں کنواں مل گیا ہے, قریب بیٹھ جاتا ہوں, کوئی مسافر آئیں گے ان کے پاس ڈول رسی ہوگی, پانی نکالیں گے مجھے بھی پلا دیں گے. کہتے ہیں اب میں مسافروں کے انتظار میں بیٹھ گیا, اللہ اللہ کر رہا تھا.
میں نے دیکھا کہ 2 جنگلی جانور آئے. سنیے گا, 2 جنگلی جانور آئے. کہتے انہوں نے آ کر کنویں میں جھانکے نا, کنویں کا پانی اوپر آ گیا. کنویں کا پانی, بابا فرید فرماتے ہیں ان جانوروں نے کنویں کا پانی پیا, سیر ہو کے پیا, واپس چلے گئے. میں نے کہا فرید تو آیا, تیرے لیے پانی نیچے تھا, جانور آئے پانی اوپر آ گیا. کہتے شیطان نے مجھے وسوسہ دیا, تو بڑا اللہ اللہ کرتا ہے, تیرے لیے تو پانی اوپر نہیں آیا, جانوروں کے لیے پانی اوپر آ گیا. کہتے ہیں میں نے لا حول ولا قوت پڑھا, جانور کے شیطان کے وسوسے کو جھڑک دیا. میں نے کہا چلو یار پانی اوپر آ ہی گیا نا, جا کے پی لیتا ہوں. بابا فرید فرماتے ہیں جب میں قریب گیا نا, پانی پھر نیچے چلا گیا, پانی پھر نیچے چلا گیا. کہتے ہیں میں نے رب کی برگاہ میں اس کی مالک و مولا, میں بندہ اور تیرا اشرف المخلوقات, وہ جانور, میں آیا پانی نیچے, جانور آئے پانی اوپر, میں پھر آیا پانی پھر نیچے. رب والے تھے نا, پھر رب سے تعلق جڑا ہوا تھا, ہم جیسے نہیں تھے, رب سے کنیکشن سے ہی جڑا ہوا تھا, رب پہ یقین بھی تھا. میرے رب نے پتہ کیا فرمایا, اے فرید تو آیا تھا ڈول رسی پہ اعتماد کرتے ہوئے, وہ آئے تھے مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے. جس دن تو مجھ پہ یقین کرتے ہوئے آئے گا تو فرید تیرے لیے بھی پانی اوپر آئے گا. بندہ یقین تو کرے, اپنے رب پہ یقین تو کرے, پانی ہمارے لیے بھی اوپر آئے گا. اور خدا کی قسم یہ آنے والا مبارک مہینہ, رمضان مبارک کا مبارک مہینہ, موضوع کہیں اور چلا گیا. یہ مبارک مہینہ جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا ماہ رمضان ماہ غفران ہے. غفران کسے کہتے ہیں؟ بخشش والا مہینہ, بخشوانے والا مہینہ. ماہ غفران بخشوانے والا مہینہ. میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فرمایا جو رمضان میں ایک رکعت نماز کے لیے کھڑا ہو جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سابقہ سارے گناہ بخش دیتا ہے. ایک حدیث میں فرمایا من صام رمضان ایمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو رمضان کا ایک روزہ اللہ کی رضا کے لیے ایمان کی حالت میں رکھ لے, اللہ اس کے سابقہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. وہ رمضان کا مقدس مہینہ جس کے بارے میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا داخل رمضان فتحت ابواب السماء, فی روایت اخرى فتحت ابواب الجنہ غلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین. فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اللہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے, جنت کے دروازے کھول دیتا ہے. دوسری روایت میں فرمایا آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے, اور ایک روایت میں فرمایا رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے, اور فرمایا جہنم کے دروازے رب بند کر دیتا ہے, شیطان کو جکڑ دیتا ہے. بڑی کمال کی حدیث پاک, بڑی کمال کی. میرے مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا رمضان کی پہلی رات آتی ہے, سنو رمضان کیسا ہے. اسی وجہ سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا رمضان اگر میری امت پہچان لے رمضان کیا ہے تو وہ خواہش کرتی کہ اللہ سارا سال ہی رمضان ہوتا, سارا سال ہی رمضان ہوتا. فرمایا رمضان کی جب پہلی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی 10 لاکھ ایسے گناہگاروں کو بخش دیتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے. اور پھر فرمایا میرے مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا پھر اللہ ہر رات, رمضان کی ہر رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ 10 لاکھ ایسے گناہگاروں کو بخش دیتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے. پھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں رمضان کے اندر شب جمعہ آتی ہے, یعنی جمعے کی رات آتی ہے, جمعے کا دن آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ شب جمعہ اور جمعے کے اندر ہر لمحے کے اندر 10 لاکھ ایسے گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے. یہ رمضان کا وہ مبارک مہینہ ہے, یہ رب سے کی رحمت سے ہمیں جوڑنے کے لیے آتا ہے, رب کی رحمت سے جوڑنے کے لیے آتا ہے. میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ جلوہ گر ہوئے,
پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین، دوسری زینے پہ قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، تیسرے زینے پہ قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ پہلے بھی منبر پہ جلوہ گر ہوتے ہیں لیکن آمین نہیں کہتے، آج آمین کیوں کہا؟ فرمایا جب میں منبر پہ جلوہ گر ہونے لگا، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جناب جبریل آئے، آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو پائے، اپنی بخشش نہ کرا سکے، اللہ اسے تباہ و برباد کر دے۔ میرے آقا فرماتے میں نے کہا آمین۔ کہا جب دوسرے زینے پہ قدم رکھا تو جناب جبریل کہتے ہیں آقا جو آپ کا نام مبارک سنے، آپ پہ درود پاک نہ پڑے، اللہ اسے تباہ و برباد کر دے۔ میرے آقا نے فرمایا آمین۔ فرمایا جب میں نے تیسرے زینے پہ قدم رکھا نا تو جناب جبریل کہتے ہیں آقا جو رمضان کا مبارک مہینہ پائے، رب کی برگاہ میں اپنی بخشش نہ کرا سکے، اللہ اسے تباہ و برباد کر دے۔ میرا آقا فرماتے ہیں آمین۔ دعا کرنے والا جبریل، آمین کہنے والے مصطفیٰ جان رحمت۔ یہ مبارک مہینہ کیسا مہینہ ہے؟ یہ رب کی رحمت سے جوڑنے کے لیے آتا ہے، جوڑنے کے لیے آتا ہے۔ تو خدا را اپنے آپ کو تیار کیجئے، رمضان مبارک کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، ابھی سے عادت بنائیے پانچوں نمازوں کی، اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے اور رمضان مبارک کے مقدس مہینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بخشش فرمائے۔ آمین بجائے نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔